13 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا، جو میں نے بعد میں کیے، اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت، بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے نا، ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ کوئی نہیں تھے کہ جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے، ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی یعنی نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ان پر بھی۔ وما اخرت، اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو میں نے لیٹ کی، جو جس کا حق ادا نہیں کیا۔ وما اسررت، اور جو میں نے چھپایا، جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے۔ بعض اوقات نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے۔ وما اعلنت، اور جو میں نے ظاہراً کیے، یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے، یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے، یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے، کہ سارا کچھ کر کے، بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وما اسرفت، ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بے صبری میں، ہر چیز میں۔ تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لمٹ کراس کر رہا ہوں، اللہ مجھے کراس کی ہوئی لمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے۔ اور وما انت عالم بہ منی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے، یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی، اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجیے۔ اور پھر انت المقدم و انت المؤخر، دوسرے روایت میں انت المقدم والمؤخر بھی آتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں، جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیے کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، ہمیشہ ڈرتے رہا کریں، پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا، مراد یہ ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی، وہ ایک پازیٹیو سینس میں ہے، انت المقدم و انت المؤخر۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ دنیا میں آپ کی یعنی کہ وہ جو وہ تھی نبوت سب سے آخر میں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں۔ نمبر 14